اگر اپنی شادی شدہ زندگی میں سکون چاہتی ہوں تو یہ 10 باتیں اپنے شوہر کو ہرگز مت بتائیں۔ اس ویڈیو میں کچھ خاص ٹپس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور صبح کا ٹائم ہے اور میں اپنے کاموں کو لگ چکی ہوں۔ اور آج ہے اتوار کا دن، اور اتوار والے دن بھی میرا کافی زیادہ کام رہتے ہیں جو میں گھر کے کام کرتی ہوں۔ تو صفائی تو ہر روز مسٹ ہوتا ہے، تو بس میں صفائی کرنا شروع ہو گئی تھی۔ ابھی آج مشین بھی لگانے والی، تو ساتھ ہی مشین بھی لگا لوں گی۔ اور واپس اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں۔ اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی میں سکون چاہتی ہیں تو بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ اپنے شوہر کو نہیں بتانی چاہیے، کیونکہ جب آپ اپنے شوہر کو وہ ساری باتیں پہلے نمبر پہ یہ بات ہے کہ اگر آپ کی کوئی پرسنل چیز ہے جو آپ اپنے یوز میں رکھتی ہیں، جیسے کہ موبائل فون ہوتا ہے، ایسا کہ ہم پاسورڈ لگا کے رکھ دیتے ہیں، تو پاسورڈ لگاتے ہیں تو ہم اصل میں جب میاں بیوی دونوں ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کی جو شیئر چیزیں کر لینی چاہیے، تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ایشو نہیں ہوتا۔ لیکن جب ہم پاسورڈ لگا کے نہیں رکھتے تو کسی نہ کسی کبھی نہ کبھی آپ کا شوہر جو ہے آپ کا موبائل اٹھا کے تو آپ کا موبائل چیک کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کو اعتماد نہیں ہوتا تب کرتا نہیں، ایک دوسرے میں بہت ساری رسپیکٹ کا لیول، پہلے والے کپلز جو ہوتے تھے ان میں اتنی رسپیکٹ ہوتی تھی کہ وہ ایک دوسرے کے موبائل خود بخود ہی ہاتھ ہی نہیں لگاتے۔ لیکن آج کل کے جو کپلز ہیں نا، وہ ایک دوسرے کی چیزوں میں گھسنا پسند کرتے ہیں۔ اسی لیے بہتر یہی کہ کچھ اپنی پرسنل چیزیں جو ہے نا اپنے تک ہی محدود رکھنی چاہیے۔ جیسے کہ آپ کا پرس ہوتا ہے، پرس میں آپ کی بہت ساری پرسنل چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ دوسرے کسی کے ساتھ اپنا پرس شیئر نہیں کرتے ہو۔ میں تو کبھی بھی اپنا پرس جو ہوتا ہے نا، مجھے نہیں پسند کہ میرا پرس جو ہوتا ہے اس کو کوئی میرا بچہ بھی ہاتھ لگائے، مجھے اصل میں پسند نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہم اپنی پرسنل رکھنا چاہتے ہوتے ہیں، جیسا کہ اگر فرض کیا ایک بندی کی عادت ہوتی کہ اپنے جو ڈریس ہوتے ہیں وہ کسی دوسرے کو، جب وہ دوسری بہنیں بھی استعمال کرتی ہیں نا تو اس کو پسند نہیں ہوتا کہ میرا ڈریس اس نے کیوں پہن لیا، اور اتنی ایگو ہوتی ہے کہ وہ ڈریس دوبارہ وہ بہن پہننا پسند ہی نہیں کرتی۔ بہت ساری بہنیں ایسی بھی ہوتی کہ وہ سارا مکس کر کے ہی پہن رہی ہوتی ہیں، تو یہ تو اپنی بات ہوتی ہے پرسنل کتنا انسان اپنے آپ کو رکھتا ہے۔ اور دوسرا انسان، اگر آپ پرسنل چیزوں کی کیئر کرتے ہو، اگر آپ اپنی کیئر کرتے ہو نا، اپنی پرسنل چیزوں کی کیئر کرتے ہو، تبھی دوسرا انسان آپ کی عزت کرے گا۔ ورنہ آپ اپنی ہی رسپیکٹ جب نہیں کرتے ہو، اپنی چیزوں کو ایسے سامنے پھیلا کے پھینک دو گے، دوسروں کے سامنے آپ کی ہر ایک چیز آئے گی، تو یقیناً جب ہر ایک چیز کا ان کو پتہ چلے گا نا کہ آپ یہ کرتی ہو، تو ان چیزوں سے کافی زیادہ اختلافات پھر بنتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ایک سمجھداری کے ساتھ جو عورت ہے اس کو سمجھداری کے ساتھ گھر چلانا چاہیے، گھر کو چلانا چاہیے، بچوں کو چلانا چاہیے، ہسبینڈ کو چلانا چاہیے۔ بہت ساری عورتوں کو گھر کا خرچ ملتا ہے جو کہ ان کو اماؤنٹ دے دی جاتی ہے کہ آپ گھر چلاؤ۔ اگر آپ فرض کیا آپ کے پاس 10,000، تو ایک سمجھدار خاتون وہ ہے جو 10,000 میں سے 500 روپیہ سیونگ کے لیے رکھتی ہے۔ جو آپ کے پاس سیو ہوتے ہیں، جو سیونگ آپ کے پاس پڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ کبھی بھی مت بتائیں، کیونکہ ان کو یہی چاہیے، یہی ریئلائز ان کو ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں، جب ہم بازار میں جاتے ہیں تو جی ہمیں کچھ ہی پسند آ جاتا ہے، اگر ہمارے پاس وہ سیونگ نہ ہو تو ہم کچھ بھی خرید نہیں سکتے۔ ایک ہاؤس وائف جو ہوتی ہے، جو خود ارن کرتی ہیں، جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں، ان کو تو پرابلم ہی نہیں نا، وہ تو اپنا پیسہ جہاں مرضی خرچ کر لیں۔ جو عورتیں ہاؤس وائف ہیں انہوں نے اسی سیونگ میں سے کچھ نہ کچھ اپنے بچوں کو بھی لے کے دینا ہوتا ہے، کوئی فیوریٹ بچہ بھی ہوتا ہے، اس کو پرسنل چیزیں بھی لے کے دینی ہوتی ہے، تو ایسے ہوتا ہے۔ تو جو سیونگ ہے نا اس کے بارے میں کبھی بھی مت بتائیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ اپنی ماں یا بہن سے کوئی بھی بات، میکے کی کوئی بات ہو، وہ آپ بات کبھی بھی شیئر نہیں کرو کہ ہمارے گھر میں یہ ہو رہا ہے، فلاں وہ ہو رہا ہے۔ تو یہ چیزیں اگر آپ ڈسکس کرو گے نا کہ ہمارے گھر میں یہ ہو رہا ہے، جو ہمارا میکا ہے اس میں یہ ہو رہا ہے،
تو اس وقت تو ہسبینڈ خاموش رہیں گے، کوئی بھی بات نہیں کریں گے، بس وہ ایک بڑے پن کا مظاہرہ کریں گے کہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہی بات آپ کے وہ کسی نہ کسی طریقے سے جب تھوڑی بہت لڑائی ہوگی یا کچھ بھی ایسا ہوگا تو آپ کو وہ ضرور اس بات کو وہ یہی کہیں گے کہ تم ایسی ہو، تمہارے گھر والے ایسے ہیں۔ جب وہ گھر والوں پہ جائیں گے نا تو پھر اتنا زیادہ غصہ آتا ہے کہ گھر والوں کو جب میکے والوں کو جب بات کی جاتی ہے نا، عورت سب کچھ سہ سکتی ہے لیکن نہ تو وہ اپنے بھائیوں پہ بات سہ سکتی، نہ بہنوں پہ، نہ ماں باپ پہ وہ سہ نہیں سکتی۔ اپنے اوپر جتنا مرضی اس پہ کرتے رہو نا وہ ضرور سہ جائے گی۔ اور کبھی بھی اپنے میکے کی بات ان سے نہ ڈسکس کرو، اور بہتر یہی ہوتا ہے کہ جیسے کہ یہ رول ہم نے بنانا ہے نا کہ ہم میکے کی بات اپنے ہسبینڈ کو نہ بتائیں، تو ہسبینڈ کی جو باتیں ہوتی ہیں نا ان کو بھی ہم اپنے میکے سے بالکل ان کو بھی دور رکھنا چاہیے، کیونکہ جب ہم میکے میں جا کے بتائیں گے نا تو میکے والے ہسبینڈ کی بالکل بھی عزت پھر نہیں کریں گے۔ ان کو سب سے پہلے لاڈلی بیٹی ہی لگے گی، دوسرے نمبر پہ ہسبینڈ آتے ہیں۔ اگر آپ ہسبینڈ کی عزت کروانا چاہتی ہیں اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے سامنے تو کبھی بھی ان کی شکایت ان کے پاس لے کے نہ جاؤ۔ جو بھی آپ کی لڑائی ہے، جو بھی غصہ ہے، گھر میں ہی بیٹھ کے سلجھا لو، کسی دوسرے کو بالکل بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ آپ کے درمیان کوئی لڑائی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ چیزوں کا انسان کو بہت دیر کے بعد پتہ چلتا ہے، پہلے بہت سہتا ہے، پہلے اتنا سہتا ہے کہ مجھے نہ کمنٹ آ رہا تھا کہ آپ اپنی پرسنل جو لائف ہے اس کے بارے میں نہ بتاؤ، تو میں نہیں سمجھتی وہ چیزیں۔ اگر میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گی مجھے کوئی نہ کوئی اچھا سلوشن مل جائے گا، ہو سکتا ہے کوئی اچھا انسان میری بات سن، کیونکہ سالوں سے اگر میں اپنے دل میں یہ چیزیں دبا کے بیٹھی ہوں، نہیں بتاتی کسی کو، میں اپنے والدین تک کو نہیں بتا سکتی، تو مجھے ایک پلیٹ فارم اگر ملا ہے تو میں وہاں پہ بات کر سکتی ہوں، سوشل ایشو پہ بات کر سکتی ہوں، آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتی ہوں۔ آپ کو کوئی بھی پوائنٹ آپ کو اچھا اگر لگ جائے گا تو آپ کی زندگی تھوڑی سی آسان میری وجہ سے ہو جائے گی نا، تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ اچھا، اپنے پلانس جو ہوتے ہیں نا، جو ہمارے پلانس ہوتے ہیں، ہم اس کو بھی کسی سے ڈسکس نہیں، لیکن ہسبینڈ سے ڈسکس کرنا پڑے گا، کیونکہ ان سے ہم نے پوچھ کے جانا ہے۔ کہیں جانا ہے تو ہم نے پوچھ کے ضرور جانا ہے، کیونکہ ہمارا کلچر ہی ایسا ہے، ہم جہاں پہ رہتے ہیں ہمارا کلچر ایسا ہے کہ ہم اپنے ہسبینڈ سے پوچھے بغیر ہم کہیں بھی نہیں جا سکتے، تو یہ پوچھنا تو پڑے گا، یہ بتانا تو پڑے گا، یہ چیز تو بتانے میں آتی ہے۔ اگر آپ سکون چاہتی ہیں گھر میں تو ہمیشہ اپنے شوہر کو اپنے اعتماد میں لے کے بات کرو، کیونکہ اگر اعتماد میں لے کے بات کرو گی تو وہ آپ کی بات سمجھیں گے اور سمجھ کے آپ کا وہ ساتھ بھی دیں گے۔ یہ نہیں کہ ان کو اعتماد میں لیے بغیر آپ کسی اور سے ڈسکس کر لو گے نا، پھر کبھی بھی ہسبینڈ آپ کو ہو سکتا ہے سپورٹ بھی۔ اپنے ہسبینڈ کے سامنے کسی دوسرے کی تعریف کبھی بھی مت کرو، کیونکہ آپ کو جتنا بھی کوئی پسند ہے، آپ کو پرسنالٹی پسند ہے، آپ کو بہت زیادہ اس اٹریکشن ہے، یہ ہوتی ہے اپنے ہسبینڈ کو ڈی گریڈ کرنے والی بات، کہ جب ہم دوسروں کی تعریفیں کرتے ہیں تو ہم اپنے ہسبینڈ کو بہت زیادہ، ہسبینڈ ساری چیزیں برداشت کر سکتا ہے لیکن یہ والی چیز کبھی بھی کوئی ہسبینڈ برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ کسی اور، اس کی بیوی کسی اور کو خوبصورت کہے، یہ کبھی بھی نہیں پسند کرے گا۔ تو یہ چیز کبھی بھی مت کہنا، اس سے بھی جو شادی شدہ لائف ہوتی ہے اس پہ کافی زیادہ افیکٹ آتا ہے جب ہم دوسروں کی تعریف۔ ایک اور بات جو بہت ہی زیادہ خاص ہے، جب ہم مائکے میں جاتے ہیں نا تو وہاں سے ہمیں کچھ نہ کچھ بھائی بھی دے دیتے ہیں، ماں بھی دے دیتی، کوئی اور بھی ہوتا ہے، باپ بھی ظاہر سی باتیں دے دیتے ہیں، تو جتنے بھی ہمیں پیسے ملتے ہیں نا ہم آ کے بڑے خوشی خوشی بتا دیتے کہ ہمیں جی اتنے ماں باپ نے دیا ہے۔ ہمیں یہ بھی بالکل بھی اوائڈ کرنا چاہیے اس بات سے بھی کہ ہمیں کوئی چیزیں ملتی ہیں یا نہیں ملتی، وہ ہماری پرسنل ہوتی ہیں۔
تو وہ چیزیں بھی ہمیں نہیں بتانا چاہیے، کیونکہ جب ہسبینڈ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی ضرورتیں جو ہے نا ادھر سے بھی پوری ہو سکتی ہیں، پھر ہو سکتا ہے آپ کی ضرورتیں گھر سے تھوڑی کم ہی پوری ہوں، کیونکہ ایسا ہوتا ہے۔ جو معاشرے میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں وہی میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں۔ آج کی ویڈیو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کر دینا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا۔ تھینک یو سو مچ۔ نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔